حضرت عمر بن شعیب کے پردادا محترم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس سدھائے ہوئے کتے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جو جانور وہ تیرے لیے پکڑ رکھیں تو کھا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اگرچہ وہ اسے قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا، خواہ وہ اسے قتل کر دیں۔ اس آدمی نے کہا، مجھے میرے تیر کمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تیرا تیر جو کچھ شکار کرے وہ تو کھا سکتا ہے۔ اس نے کہا، اگرچہ وہ شکار مجھ سے غائب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ وہ تجھ سے غائب ہو جائے، جب تک تو اس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور تیر کا نشان نہ پائے یا وہ بدبودار نہ ہو جائے۔ ابن سبا نے کہا، میں نے یہ حدیث جس طرح سعید کے واسطے سے سنی ہے اسی طرح واسطے کے بغیر براہ راست بھی ابو مالک عبید اللہ بن اخنس سے سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4301۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ذوالحلیفہ میں تھے۔ لوگوں کو کچھ اونٹ اور بکریاں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آخر میں تھے۔ لشکر کے ابتدائی لوگوں نے جلدی کرتے ہوئے ان جانوروں کو ذبح کیا اور ہانڈیاں یا دیگیں چڑھا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ نے حکم دیا کہ دیگیں الٹتی جائیں۔ پھر آپ نے غنیمت ان میں تقسیم فرمائی اور 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ اس دوران میں ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگوں کے پاس خال خال گھوڑے تھے۔ لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ قابو نہ آ سکا۔ ایک آدمی نے اس کو تیر مارا تو وہ رک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھریلو جانوروں میں بھی بعض کبھی کبھی وحشی بن جاتے، یعنی جنگلی جانوروں کی طرح انسانوں سے بھاگنے لگتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی جانور قابو نہ آئے تو تم اس سے یہی سلوک کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4302۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تو تیر چلائے تو بسم اللہ پڑھ لے، اگر وہ تیر جانور کو قتل بھی کر دے تو بھی کھا لے، الا یہ کہ تو اسے پانی میں گرا ہوا پائے۔ تجھے کیا علم کہ اسے پانی نے مارا ہے یا تیرے تیر نے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4303۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، جب تو بسم اللہ پڑھ کر اپنا تیر چلائے یا کتا چھوڑے اور تیرا تیر شکار کو قتل کر دے تو شکار کھا سکتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ شکار مجھ سے ایک رات تک غائب رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس جانور میں اپنا تیر پالے اور اس کے علاوہ کسی اور زخم کا نشان نہ ہو تو اسے کھا سکتا ہے، البتہ اگر وہ پانی میں گر گیا اور مر گیا ہو تو اسے مت کھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4304۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم شکاری لوگ ہیں، کبھی ہم میں سے کوئی شخص شکار پر تیر چلاتا ہے اور وہ شکار اس سے 1-2 راتیں غائب رہتا ہے۔ شکاری اس کی کھوج لگاتا ہوا پہنچتا ہے تو اسے بے جان پاتا ہے، جبکہ اس کا تیر اس میں پیوست ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تو اپنا تیر اس میں لگا ہوا پہچان لے اور جانور میں کسی درندے کے زخم لگانے کا کوئی نشان نہ ہو اور تجھے یقین ہو کہ تیرے تیر ہی نے اسے قتل کیا ہے تو اسے کھا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4305۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنا تیر اس میں لگا ہوا پہچان لے اور کوئی دوسرا نشان اس میں نہ ہو اور تجھے یقین ہو کہ تیرے تیر ہی نے اسے قتل کیا ہے تو اسے کھا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4306۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں شکار کو تیر مارتا ہوں، پھر اس کا کھوج لگاتے ہوئے 1 رات کے بعد اسے پاتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، جب تو اس میں اپنا تیر پہچان لے تو اسے کھا سکتا ہے، بشرطے کہ کسی درندے نے اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4307۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے شکار کو 3 دن بعد بھی پالے تو اسے کھا سکتا ہے الا یہ کہ وہ بدبودار ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4308۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، وہ کسی شکار کو پکڑ لیتا ہے، لیکن میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ اسے ذبح کر سکوں، تو میں کسی تیز دھار پتھر یا لکڑی سے اسے ذبح کر لیتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون بہا جس چیز سے بھی ہو سکے اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4309۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں سدھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتا ہوں اور وہ اسے میرے لیے پکڑ رکھتے ہیں، تو کیا میں اسے کھا لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو سدھائے ہوئے کتے اللہ کا نام لے کر چھوڑے اور وہ شکار کو تیرے لیے پکڑ کر رکھیں، خود نہ کھائیں، تو اسے کھا سکتا ہے۔ میں نے کہا خواہ اسے قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا خواہ قتل کر دیں، بشرطے کہ ان کے ساتھ کوئی اور کتا شریک نہ ہو۔ میں نے کہا میں معراج تیر پھینکتا ہوں اور کوئی جانور شکار کرتا ہوں، تو کیا اسے کھا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم معراج تیر پھینکے اور بسم اللہ پڑھے پھر وہ تیر شکار کو نوک کے ساتھ پھاڑے تو اسے کھا سکتا ہے، اور اگر وہ تیر چوڑائی کے بل جا کر لگے تو پھر اسے نہ کھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4310۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج تیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب وہ جانور کو نوک کے بل لگے تو اسے کھا سکتا ہے، اور جب وہ عرض کے بل لگے اور جانور کو قتل کر دے تو وہ چوٹ سے مرا ہے، اسے مت کھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4311۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب وہ نوک کے بل لگے تو شکار کھا لے، اور جب عرض کے بل لگے تو مت کھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4312۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جس جانور کو تو اس کی نوک سے شکار کرے اسے تو کھا لے، اور جس جانور کو وہ عرض کے بل لگے وہ چوٹ سے مرنے والا جانور ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4313۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صحرا میں رہے گا سخت طبیعت ہو جائے گا، اور جو شخص شکار کے پیچھے لگ گیا وہ ہر چیز سے غافل ہو گیا، اور جو شخص بادشاہ کا دم چھلا بنا وہ آزمائش میں پڑ گیا۔ الفاظ ابن مسنہ کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4314۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرگوش بھون کر لایا اور آپ کے آگے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ بڑھایا اور نہ کھایا، لیکن آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ کھائیں۔ اعرابی نے بھی نہ کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا میں ہر مہینے سے 3 دن روزہ رکھتا ہوں، آج میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے نفل روزے رکھنے ہوں تو چاندنی راتوں کے روزے رکھا کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4315۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا قاحہ کے دن ہمارے ساتھ کون حاضر تھا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا۔ لانے والے شخص نے یہ بھی کہا کہ میں نے اسے حیض آتے دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ کھایا۔ پھر آپ نے حاضرین سے کہا تم کھاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیسا روزہ؟ اس نے کہا ہر مہینے سے 3 روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو چاندنی راتوں 13، 14 اور 15 تاریخ کے کیوں نہیں رکھتا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4316۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مقام مر الزہران میں ہم ایک خرگوش کے پیچھے بھاگے،
میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے لے کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا، پھر اس کی چاروں ٹانگیں مجھے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4317۔ حضرت ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 2 خرگوش شکار کیے، لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے میں انہیں ذبح کر سکتا، تو میں نے انہیں ایک تیز دھار پتھر سے ذبح کر دیا۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے ان کے کھانے کا حکم دیا، یعنی کھانے کی اجازت دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4318۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ سے سانڈے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نہ تو اسے کھاتا ہوں نہ حرام کہتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4319۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، سانڈے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں اسے کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4320۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا ذب لایا گیا اور آپ کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اسے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ حاضرین میں سے کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ذب کا گوشت ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ذب حرام ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقے یعنی میرے وطن میں نہیں پایا جاتا، اس لیے مجھے اس سے کچھ کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذب کی طرف بڑھے اور اسے کھایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4321۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا۔ وہ میری خالہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سانڈے کا گوشت پیش کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاتے تھے جب تک پتہ نہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے ایک عورت نے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کیا کھانے لگے ہیں؟ پھر اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن یہ میری قوم کے علاقے یعنی میرے وطن میں نہیں پایا جاتا، اس لیے مجھے اس سے کچھ کراہت سی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے برتن اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھا لیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اور یزید ابن الاسم نے یہ روایت اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یعنی ابن شہاب امام زہری رحمہ اللہ کو بیان کی، اور وہ یعنی ابن اسم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4322۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری خالہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر، گھی اور سانڈے پیش کیے۔ آپ نے پنیر اور گھی تو کھا لیا، لیکن سانڈے ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ دیے یعنی نہ کھائے۔ البتہ وہ آپ کے دسترخوان پر کھائے گئے۔ اگر یہ حرام ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہ کھائے جاتے اور نہ آپ ان کے کھانے کا حکم دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4323۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سانڈے کا گوشت کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ام حفید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی، پنیر اور سانڈے بھیجے۔ آپ نے گھی اور پنیر تو کھا لیے، لیکن سانڈے ناپسند کرتے ہوئے چھوڑ دیے۔ اگر یہ حرام ہوتے تو نہ آپ کے دسترخوان پر کھائے جاتے اور نہ آپ ان کے کھانے کی اجازت دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4324۔ حضرت ثابت بن یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگ ایک منزل میں اترے تو انہیں بہت سے سانڈے مل گئے۔ میں نے ایک سانڈا پکڑا، اسے بھونا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔
آپ نے ایک لکڑی پکڑی اور اس کے ساتھ اس کی انگلیاں گننے لگے. پھر فرمایا بنی اسرائیل کے قوم کو زمین کے جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا تھا. میں نہیں جانتا کہ وہ کون سے جانور تھے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، لوگوں نے تو اسے کھا بھی لیا ہے، لیکن آپ نے نہ تو اس کے کھانے کا حکم دیا اور نہ اس کے کھانے سے روکا. سنن نسائی حدیث نمبر 4325. حضرت ثابت بن ودیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سانڈا لے کر آیا. آپ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے. پھر فرمایا ایک قوم کی شکلیں بگاڑ دی گئی تھیں، معلوم نہیں اس کا کیا بنا. مجھے معلوم نہیں، شاید یہ بھی انہی میں سے ہو. سنن نسائی حدیث نمبر 4326. حضرت ثابت بن ودیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذب لے کر آیا. آپ نے فرمایا ایک امت کو مسخ کر دیا گیا تھا، یہ ان میں سے نہ ہو، واللہ اعلم. سنن نسائی حدیث نمبر 4327. حضرت ابن ابی عمار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگڑ بگڑ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کے کھانے کو کہا. میں نے کہا کیا وہ شکار میں داخل ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. میں نے کہا کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہنے لگے ہاں. سنن نسائی حدیث نمبر 4328. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کچلی والا درندہ حرام ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 4329. حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 4330. حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈاکہ ڈالنا حلال نہیں اور کوئی کچلی والا درندہ بھی حلال نہیں اور باندھ کر نشانوں سے مارا ہوا جانور بھی حلال نہیں. سنن نسائی حدیث نمبر 4331. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی. سنن نسائی حدیث نمبر 4332. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑے کا گوشت کھانے دیا اور گدھے کے گوشت سے روک دیا. سنن نسائی حدیث نمبر 4333. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے دن ہمیں گھوڑے کا گوشت کھانے دیا اور گدھے کے گوشت سے روک دیا. سنن نسائی حدیث نمبر 4334. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں گھوڑے کا گوشت کھایا کرتے تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 4335. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا گھوڑے، خچر اور گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں. سنن نسائی حدیث نمبر 4336. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے، خچر، گدھے اور کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا. سنن نسائی حدیث نمبر 4337. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے. عطا یعنی شاگرد نے کہا خچر کا بھی؟ فرمایا نہیں. سنن نسائی حدیث نمبر 4338. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن نکاح متع اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا تھا. سنن نسائی حدیث نمبر 4339. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ نکاح متع کرنے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے روک دیا تھا. سنن نسائی
حدیث نمبر 4340۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں سے منع فرما دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4341۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی حدیث ذکر فرمائی ہے، مگر اس میں خیبر کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4342۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھریلو گدھوں کے گوشت سے روک دیا تھا، بھنا ہوا یا کچا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4343۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے خیبر کے دن بستی سے باہر کچھ گدھے پکڑ لیے اور ان کا سالن پکایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، لہذا گدھے کے گوشت والی ہانڈیاں الٹ دو۔ ہم نے الٹا دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4344۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت خیبر پر حملہ کیا، جبکہ وہ اپنی کدالیں لے کر کام کاج کے لیے ہماری طرف آ رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے ہمیں دیکھا شور مچا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر آ گیا، اور وہ مڑ کر قلعے کی طرف بھاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازرہ تشکر و دعا اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا۔ ہم جب کسی قوم کے علاقے میں آ دھمکتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ ہم نے وہاں گدھے پکڑ لیے اور ان کو پکا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھوں کے گوشت سے روکتے ہیں، کیونکہ وہ پلید یعنی حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4345۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، لوگ جہاد کرنے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف گئے۔ لوگوں کو اس وقت بہت بھوک لگی تھی۔ وہاں لوگوں نے گھریلو گدھے پائے تو انہوں نے ان کو ذبح کر لیا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا، خبردار، گھریلو گدھوں کا گوشت کسی ایسے شخص کے لیے حلال نہیں جو میری رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4346۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4347۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم نے خیبر کے دن گھوڑوں اور جنگلی گدھوں کا گوشت کھایا، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4348۔ حضرت عمیر بن سلمہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحہ کے کسی مقام پر تھے، سب لوگ محرم تھے۔ انہوں نے ایک زخمی جنگلی گدھا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو حتیٰ کہ اس کا شکار کرنے والا آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد بعض قبیلے کا وہ آدمی بھی آ گیا جس نے اسے زخمی کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ اس گدھے کو جو چاہیں کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4349۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا۔ میں اسے لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، وہ سب محرم تھے، صرف میں محرم نہیں تھا۔ ہم سب نے اس میں سے کچھ گوشت کھا لیا۔ پھر ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر ہم اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں تو بہتر ہے۔ ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ پھر فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ہمیں بھی بھیجو۔ ہم نے آپ کو بھیجا، آپ نے اسے کھایا حالانکہ آپ محرم تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4350۔ حضرت زہدم سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرغ لایا گیا۔ ایک شخص ایک طرف کو ہٹ گیا، باقی لوگ کھانے لگے۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے اسے گندگی کھاتے دیکھا ہے اس لیے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں مرغ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قریب آ کر کھا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کھاتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے اسے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کو کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4351۔ حضرت زہدم جرمی سے روایت ہے کہ ہم حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کا کھانا پیش کیا گیا اور ان کے کھانے میں مرغ کا گوشت تھا۔ حاضرین میں بنو تیم اللہ کے قبیلے میں سے ایک سرخ رنگ کا شخص تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ غلام ہو۔ وہ کھانے کے قریب نہ آیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھانے کے قریب ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4352۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے جانور کو ناحق قتل کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح کر کے کھائے، اس کا سر کاٹ کر نہ پھینک دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4354۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا سمندر کا پانی طاہر و مطہر ہے اور اس کا جانور بلا ذبح حلال ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4355۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساحل سمندر پر بھیجا، ہم 300 آدمی تھے، ہم نے اپنا زادیرہ اپنی گردنوں پر اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ہم میں سے ہر آدمی کو ایک دن میں ایک کھجور ملتی تھی۔ ان سے پوچھا گیا اے ابو عبداللہ ایک کھجور آدمی کا کیا گزارا کرتی ہوگی؟ انہوں نے فرمایا جب کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں تو ہمیں اس ایک کھجور کی بھی قدر معلوم ہوتی تھی۔ ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو ہم نے ناگہاں وہاں ایک بڑی مچھلی دیکھی جسے سمندر نے باہر پھینک دیا تھا، ہم نے اس میں سے 18 دن کھایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4356۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 300 اونٹ سواروں کو ساحل کی طرف بھیجا۔ ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم قریش کے قافلے کی گھات میں تھے، ہم ساحل پر جا ٹھہرے، ہمیں سخت بھوک کا سامنا تھا حتیٰ کہ ہم پتے کھانے لگے۔ پھر سمندر کی لہروں نے ایک آبی جانور ساحل پر پھینک دیا، اس کو امبر کہا جاتا تھا، ہم اسے تقریباً نصف ماہ کھاتے رہے۔ ہم نے اس کی چربی کو بھی خوب استعمال کیا تو ہمارے جسم پہلے کی طرح موٹے تازے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا، پھر لشکر میں سے سب سے اونچا اونٹ اور سب سے لمبا آدمی تلاش کیا۔ وہ آدمی اس اونٹ پر سوار ہو کر پسلی کے نیچے سے صاف گزر گیا۔ اسی سفر کا واقعہ ہے کہ پھر لوگ بھوک میں مبتلا ہوئے تو ایک آدمی نے 3 اونٹ نہر کیے، پھر انہیں بھوک لگی تو مزید 3 اونٹ نہر کر دیے۔ وہ پھر بھوک کا شکار ہوئے تو اسی نے مزید 3 اونٹ نہر کیے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت امیر اسے روک دیا۔ راوی حدیث سفیان نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس جانور کا کچھ گوشت باقی ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا ہم نے اس آبی جانور کی آنکھوں سے بہت سے مٹکے چربی کے نکالے اور اس کی آنکھ کے گڑے میں 4 آدمی بآسانی اتر گئے۔ اور اسی سفر کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کھجوروں کی تھیلی تھی جس میں سے وہ ہمیں مٹھی مٹھی دیا کرتے تھے۔ پھر نوبت ایک ایک کھجور تک آ گئی۔ جب کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں تو اس وقت ہمیں ایک کھجور کی قدر و قیمت معلوم ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4357۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ایک لشکر میں بھیجا۔ ہمارے ذات ختم ہو گئے، ہم ایک مچھلی کے پاس سے گزرے جسے سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ ہم نے اس میں سے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں روک دیا۔
پھر خود ہی کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں آئے ہیں، اس لیے کھا لو۔ ہم کئی دن تک اس میں سے کھاتے رہے۔ جب ہم واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے آپ کو اس بات سے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس کچھ گوشت باقی ہے تو ہمارے پاس بھی بھیجو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4358۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا۔ ہم 310 سے زائد تھے۔ آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ دی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ ہمیں روزانہ ایک ایک مٹھی کھجوریں دیتے تھے۔ جب ہم نے انہیں تقریباً ختم کر دیا تو وہ ہمیں ایک ایک کھجور دینے لگے، حتیٰ کہ ہم اسے بچوں کی طرح چوستے رہتے، اوپر سے پانی پی لیتے۔ جب کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں تو ایک کھجور کا نہ ملنا بھی ہم کو محسوس ہوتا تھا، حتیٰ کہ ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑ لیتے اور انہیں پھانک لیتے، پھر اوپر سے پانی پی لیتے، حتیٰ کہ ہمارے اس لشکر کا نام ہی پتوں والا لشکر رکھ دیا گیا۔ پھر ہم ساحل پر پہنچے تو وہاں ٹیلے جیسا ایک آبی جانور پڑا تھا جسے عنبر کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ مرا ہوا ہے لہٰذا اسے نہ کھاؤ۔ پھر خود ہی کہنے لگے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہے ہیں، پھر ہم لاچار بھی ہیں، اس لیے اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کچھ تو کھایا، کچھ سکھا لیا۔ اس جانور کی آنکھ کے گڑے میں 13 آدمی آرام سے بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کی پسلی لی، پھر ایک موٹے اونچے اونٹ پر پالان کس کر ایک لمبا تڑنگا آدمی بٹھا کر اسے پسلی کے نیچے سے گزارا تو وہ صاف گزر گیا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم اتنے دن کہاں رکے رہے؟ ہم نے عرض کی ہم قریش کی تجارتی قافلوں کو تلاش کرتے رہے۔ پھر ہم نے آپ کے سامنے اس آبی جانور کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس کا کچھ گوشت ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4359۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک طبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی دوائی میں مینڈک ڈالنے کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے قتل سے منع فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4360۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم 7 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4361۔ حضرت ابو یعفور نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹڈی کو قتل کرنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں 6 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4362۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چونٹی کی اس پوری آبادی کو آگ لگانے کو حکم دیا، انہیں جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ تجھے ایک چونٹی نے کاٹ لیا، تو نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4363۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے فروکش ہوئے، ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا، انہوں نے حکم دیا تو ان کے پورے بل کو تمام چونٹیوں سمیت جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کیوں نہ آپ نے صرف ایک چونٹی کو مارا، آخر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور اشعث نے ابن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کی مثل بیان کیا، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَا، بلا شبہ یہ چونٹیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4364۔ اسی قسم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مگر وہ مرفوع نہیں بلکہ ان کا اپنا قول ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4365۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
ذوالحج کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4366۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نہ اپنے ناخن کٹوائے اور نہ بال، یہ حکم ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کے لیے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4367۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ جو آدمی قربانی ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ذوالحجہ شروع ہو جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ میں نے اکرمہ سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، کیا وہ عورت اور خوشبو سے بھی الگ نہ رہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4368۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ شروع ہو جائے تو جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال یا جسم کا کوئی اور حصہ مثلا ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4369۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، مجھے قربانیوں والے دن کو عید بنانے کا حکم دیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، اگر میرے پاس دودھ والی بکری کے علاوہ کوئی اور جانور قربانی کے لیے نہ ہو تو فرمائیے، کیا میں اسے ہی ذبح کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن تو قربانی والے دن اپنے بال کاٹ لے، ناخن اور مونچھیں تراش لے اور زیر ناف بال صاف کر لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری طرف سے یہی مکمل قربانی شمار ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4370۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی ذبح یا نحر فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4371۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن مدینہ منورہ میں اونٹ نحر فرمایا، اور اگر کسی سال اونٹ نحر نہ فرماتے تو قربانی کو عیدگاہ میں ذبح فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4372۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز ادا کر لی تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بکریاں ذبح ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے وہ اس کی جگہ اور بکری ذبح کرے، اور جو ذبح نہیں کر چکا تو وہ اللہ عز و جل کا نام لے کر ذبح کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4373۔ حضرت ابو ضحاک عبید بن فیروز مولا بنی شیبان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اٹھے اور اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ویسے میرا ہاتھ ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوتا ہے۔ 4 جانور قربانی میں کفایت نہیں کرتے، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور وہ جانور جو ہڈی ٹوٹنے سے اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس میں گودا نہ رہا ہو۔ میں نے کہا، میں تو یہ بھی ناپسند کرتا ہوں کہ سینگ میں کوئی نقص ہو، یا دانت میں کوئی نقص ہو۔ وہ فرمانے لگے، جسے تو ناپسند کرتا ہے اس کی قربانی نہ کر، لیکن کسی پر حرام نہ کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4374۔ حضرت عبید بن فیروز سے منقول ہے کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے بیان فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے یا ناپسند فرمایا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یوں اشارہ فرمایا، اور میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھوٹا ہے۔ 4 جانور قربانی میں کفایت نہیں کرتے، کانا
جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو اور وہ اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس میں گودا باقی نہ رہا ہو۔ میں نے کہا میں تو کان اور سینگ کے نقص کو بھی ناپسند کرتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے جس کو تو ناپسند کرتا ہے اسے قربان نہ کر، لیکن اسے دوسروں کے لیے حرام قرار نہ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4375۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ اپنی مبارک انگلیوں کے ساتھ اشارہ بھی فرما رہے تھے، اور میری انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے کوتاہ ہیں۔ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں: کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مریض جس کا مرض واضح ہو، اور اتنا کمزور جانور کہ اس میں گودا تک نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4376۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی والے جانور کے آنکھ اور کان کو غور سے دیکھیں، اور ہم کوئی ایسا جانور ذبح نہ کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہو یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا دم کٹی ہوئی ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4377۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی والے جانور کے آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھیں، اور ہم کوئی ایسا جانور ذبح نہ کریں جو کانا ہو یا اس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو، یا وہ درمیان سے چرا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4378۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا جانور قربانی میں ذبح کیا جائے جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا یا چرا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہو، یا اس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4379۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور قربانی میں ذبح نہ کیا جائے جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو یا چرا ہوا ہو، یا اس میں سوراخ ہو، یا وہ آنکھ سے کانا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4380۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کے کان اور آنکھ غور سے دیکھیں کہ ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4381۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ یہ بات حضرت سعید بن مسیب سے ذکر کی گئی تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ جانور ہے جس کا نصف یا نصف سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4382۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قربانی میں صرف مسنہ جانور ہی ذبح کرو، الا یہ کہ تمہیں مسنہ ملنا مشکل ہو تو پھر تم بھیڑ کا جزع ذبح کر سکتے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4383۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بکریاں دیں کہ صحابہ میں تقسیم کر دے۔ آخر میں ایک جزع یعنی بکری کا 1 سالہ بچہ یعنی میمنہ بچ گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا چلو تم اس کی قربانی کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4384۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے۔ میرے لیے ایک جزع رہ گیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے جزع بچا ہے۔ آپ نے فرمایا تو وہی قربان کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4385۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے۔ مجھے ایک جزع ملا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے جزع ملا ہے۔ آپ نے فرمایا
تو یہی ذبح کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4386۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی میں بھیڑ کے جزائے ذبح کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4387۔ حضرت عاصم بن کلیب کے والد محترم نے فرمایا ہم ایک سفر میں تھے، قربانیوں کا وقت آ گیا تو ہم میں سے کوئی شخص 2 3 جزائے دے کر مسنہ خریدتا تھا۔ مزینہ قبیلے کا ایک شخص ہمیں کہنے لگا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ یہ دن یعنی عید الاضحیٰ آ گیا تو لوگ 2 3 جزائے دے کر مسنہ خریدنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزعہ کفایت کر سکتا ہے جہاں 2 دانتا کفایت کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4388۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عید الاضحیٰ سے 2 دن قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم 2 دانتے کے عوض 2 جزعے دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دانتے کی جگہ جزعہ بھی کفایت کر سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4389۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈھے قربان کیا کرتے تھے اور میں بھی 2 مینڈھے ہی قربان کرتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4390۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھے قربان کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4391۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے قربان کیے۔ آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے پہلو پر رکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4392۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پھر 2 سیاہ و سفید مینڈوں کی طرف بڑھے اور ان کو ذبح فرمایا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4393۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن 2 سیاہ و سفید مینڈوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ذبح فرمایا۔ نیز آپ نے کچھ بکریاں صحابہ میں تقسیم فرمائی تاکہ وہ بھی قربانی کر سکیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4394۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نر سینگوں والا مینڈھا قربان فرمایا جس کی ٹانگیں سیاہ تھیں، منہ اور پیٹ بھی سیاہ تھا اور آنکھیں بھی سیاہ تھیں، یعنی باقی سفید تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4395۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم فرماتے وقت 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر رکھا کرتے تھے۔ راوی حدیث امام شعبہ نے یہ حدیث حدثنا سفیان الثوری عن ابیہ کی سند سے بیان کی ہے، یعنی شعبہ یہ حدیث سفیان ثوری سے اور وہ اپنے باپ سعید بن مسروق سے بیان کرتے ہیں، تاہم امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں یہ حدیث سفیان ثوری کے واسطے کے بغیر اس یعنی سفیان کے والد محترم سعید بن مسروق سے بھی سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4396۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربانیوں کا وقت آ گیا تو ہم اونٹ میں 10 اور گائے میں 7 افراد شریک ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4397۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا تو ہم گائے 7 افراد کی طرف سے ذبح کرتے تھے اور اس میں شریک ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4398۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جو شخص ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے
ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہماری طرح قربانی کرتا ہے تو وہ اپنی قربانی ذبح نہ کرے حتیٰ کہ نماز عید پڑھ لے۔ میرے ماموں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے تو اپنی قربانی جلدی ذبح کر لی تاکہ میں اپنے گھر والوں اور محلے دار پڑوسیوں کو جلدی گوشت کھلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قربانی ذبح کر۔ انہوں نے کہا، میرے پاس بکری کا ایک مادہ بچہ ہے جو مجھے گوشت کے لحاظ سے 2 بکریوں سے بھی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے ہی ذبح کر دے، وہ تیری 2 قربانیوں میں سے اچھی قربانی ہوگی، لیکن تیرے علاوہ کسی کی طرف سے جزع قربانی میں کفایت نہیں کرے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4399۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن نماز عید کے بعد ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، جو شخص ہم جیسی نماز پڑھتا ہے اور ہم جیسی قربانی کرتا ہے اس نے تو صحیح قربانی کی، اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی تو وہ گوشت والی بکری ہے، یعنی وہ صرف گوشت کے لیے ذبح کیا گیا جانور متصور ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی ذبح کر دی تھی، میں سمجھا کہ یہ سارا دن ہی کھانے پینے کے لیے ہے، اس لیے میں نے جلد بازی کی، خود بھی گوشت کھایا اور گھر والوں اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو گوشت والی بکری ہو گئی، قربانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کی، میرے پاس ایک جزع بکری ہے جو گوشت کے لحاظ سے 2 بکریوں سے بھی بہتر ہے، تو کیا وہ مجھ سے کفایت کر جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن وہ تیرے علاوہ کسی اور سے کفایت نہیں کرے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4400۔